دینیات کو سیرت النبی سے بدلنے کے اس میں انسٹرکشنس ہیں. قرآن فہمی کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی لیول تک. علامہ اقبال کے خطبات اور شاعری کو اس میں شامل کرنے کے لیے سلیبس میں تبدیل لائی جائے گی, اور اسلامک ہسٹری اور ہمارے اسلاف کو جو ہے اس کو خصوصی جو ہے وہ جگہ دی جائے گی مضامین کے اندر. صوبوں کی اسمبلی کے اندر 3 چیزیں ہم نے لازمی قرار دی ہیں اسکولوں کے اندر: تلاوت کلام پاک, اس کے بعد نیشنل اینتھم ترانہ, اور 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک. یہ 3 چیزیں ہم نے مارننگ اسمبلی کے اندر شامل کی ہیں. ہم نے اسکولوں کے اندر لائبریری کا ہونا لازم قرار دیا ہے, اور اس کے لیے تمام سرکاری وسائل جو ہیں وہ بروقائے لگائے جائیں گے, کیونکہ ریڈرز آر دا لیڈرز. کیونکہ کتاب سے جو ہے انسیت, کتاب کو ساتھ لے کر چلنا ہی ایک شخصیت کو بناتا ہے. ہائر ایجوکیشن لیول پہ جو ہم نے اقدامات تجویز کیے ہیں اور جس پہ ہم انشاءاللہ پوری تندئی سے کام کریں گے, ہر یونیورسٹی کے اندر ایک اقبال چیئر کو ہونا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. رحمت اللہ عالمین ریسرچ سینٹر کا قیام کیا جائے گا, اور اصلاح کردار سوسائٹی کا قیام ہر یونیورسٹی کے اندر کیا جائے گا. ریسرچ پیپرز کے اندر کوشش کی جائے گی کہ ایسے پروجیکٹس رکھے جائیں جس میں کردار سازی ہو اور کرپشن کے خلاف نفرت یا ایبورنس جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں, وہ جذبہ پیدا کیا جا سکے. 6 ماہ کے اندر ہر یونیورسٹی, چاہے وہ پبلک یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اس کے اندر ایک سیمینار ہوگا جس کا بیسک موضوع یہی ہوگا کردار سازی اور کرپشن کے خلاف مہم. اسی طرح ہر 6 ماہ کے اندر ایک ورکشاپ ہوگی جس میں ہم اس ینگ لاٹ کو, ینگسٹرز کو بٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کرتے ہیں, کیونکہ ینگ مائنڈز ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں. آج کل کے ان کی اویئرنیس ہم سے بہت بہتر ہے. ہم ان کو ساتھ اس میں لے کے چلنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تاکہ گراؤنڈ اپ جو ہے سوسائٹی کو بلڈ کیا جا سکے. آگے چلتے ہیں. اگر آپ آئیں عوامی لیول پہ تو ڈپٹی کمشنر سے لے کر اوپر تک سب سے پہلے اصلاحی گروپ تشکیل دیا جائے گا. اصلاحی گروپ جو ہے ڈپٹی کمشنر لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, گورنمنٹ آفیسرز پہ اور آفیشلز پہ جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اصلاحی کردار گروپ جو ہے اس کے اندر ہم پبلک نمائندوں کو بھی, نوٹیبلز کو بھی, ایجوکیشنلز کو بھی, ریٹائرڈ اچھے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ ایسے گروپ بنائے جائیں, کولیشن گروپ بنائے جائیں جو کہ کردار سازی میں, سوشل ایولز کے خلاف جنگ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک مدد فراہم کر سکیں. مسجد لیول کے اوپر, بیکاز اگر آپ اس کتابچے کو دیکھیں تو اس کے اوپر ٹاپ پہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 لکھی ہوئی ہے. اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ جن کو ہم حکمرانی دیتے ہیں وہ 4 چیزیں ان پہ لازم ہو جاتی ہیں بحیثیت مسلمان: امر بالمعروف, نہی عن المنکر, نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا اور نماز کے نظام کو قائم کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں کہ ہمیں صلاۃ کے نظام کو قائم کرنا, زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. زکوٰۃ کا نظام تو قائم ہے, اور نہی عن المنکر میں رول آف لا, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ جسٹس, یہ نہی عن المنکر کا ترجمہ ہے آج کی ماڈرن سائنس کے اندر. اور امر بالمعروف کے اندر مسجد لیول پہ ہم نے اس کو دار الندوہ کا نام دیا ہے, اور 4 چیزیں مسجد کے اندر جس میں نماز, صدقہ کمیٹی اور قرآن فہمی اور جرگہ یعنی کہ فیصلہ, یہ چیزیں ہم نے کہا ہے کہ مسجد لیول پہ ان کو بنیاد اس کی رکھی جائے. اس کے علاوہ اوقاف کی بہت بڑی ذمہ داری ہم نے اس میں تفویض کی ہے. اوقاف میں امر بالمعروف کمیٹیوں کا جو ہے وہ بنایا جائے گا, ان کو تشکیل دی جائے گی جس میں تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کے اندر ہم آئینگی پیدا کی جا سکے. مختلف مدارس کے درمیان ڈفرینٹ قسم کے کمپٹیشن ہوں گے, اور ساتھ ساتھ عقیدہ, عبادات, اخلاقیات, معاملات اور معاشرت, یہ بیسک 5 فنڈامنٹل جو ہیں اس کو کور کیا جائے گا تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہترین اخلاقی قوت پیدا کی جا سکے.
پبلک سیکٹر ایسوسیشن یونینز کے اندر ہم نے سجیسٹ کیا ہے اور بلکہ پلان کر رہے ہیں کہ ایتھکس گروپ بنائے جائیں، بیکاز یہ لوگ بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں مختلف اداروں کے اندر اپنی آواز پہنچانے میں. تو ہم ان کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہو، ان کے بھی ایتھکس سیلز ہوں، اچھی انوائرمنٹ پیدا ہو، ورکنگ انوائرمنٹ پیدا ہو اور عوام فرینڈلی جو ہے انوائرمنٹ پیدا ہو، تاکہ عوام کے اداروں کو عوام کی خدمت اور ان کی جو ہے بیسیکلی گریونسز ایڈریس کرنا اور باقی معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا جا سکے. جو ڈپارٹمنٹس اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں ہماری، اس کے اندر بھی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی اور زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن بیسک ہمارا جو ہے اس میں تھیم ہے. اور الراشی والمرتشی فی النار، یہ وہ سلوگن ہے جو کہ ہم نے حکومتی لیول پہ اپنایا ہے گورنمنٹ کے اداروں کے لیے. ہم نے یہاں پہ یہ بھی انسٹرکشن پاس کی ہیں کہ ہر ادارے کے اندر صبح ایک مارننگ اسمبلی ہوگی جس میں تلاوت کلام پاک سے بات کو شروع کیا جائے گا اور اس دن کے جو معاملات ہیں وہ لوگ اس میں بات چیت کریں گے، تاکہ ایک ابتدا جب دن کی ہو تو ایک مثبت سوچ کے ساتھ ہو. آسٹریٹی پلانس، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، وسل بلور سسٹم، پبلک گریونسز، یہ ساری چیزیں ہم نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر کور کی ہیں. آخری جس میں آپ کا کردار بڑا لازمی ہے وہ چھٹا جو ہے اسٹیک ہولڈر جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے دو بڑی اہم چیزیں رکھی ہیں. ہم نے جرنلسٹ کو ریکویسٹ کی ہے اس کے اندر اور ایک پلان بنایا ہے کہ اپنے میڈیا ہاؤسز کی پالیسی سے ہٹ کر ذاتی طور پہ میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. جرنلسٹ کی ہم نے آرگنائزیشن، اینٹی کرپشن آرگنائزیشن اس کے اندر بنائیں گے، گروپس بنائیں گے جو مختلف اس کے اندر سوشل میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں کام کریں گے، ہمیں مدد کریں گے. اور یہ میں واضح کر دوں کہ پچھلے 5-6 مہینے میں ہماری میڈیا نے ہر طرح سے بہت مدد کی ہے، خاص کر وہ جرنلسٹ جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے ہمیں بہت مدد ملی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس معاملے میں، اویئرنیس کے معاملے میں آپ ہماری اسی طرح سے مدد کریں جس طرح آپ انویسٹیگیٹو سائڈ پہ ہماری مدد کرتے ہیں. اس میں ورکشاپس ہیں، واکس ہیں، سیمینارس ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں ہم میٹ دا منسٹر پروگرام بھی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلیمنگ اینڈ شیمنگ بہت ہے، کہ آپ بلیم کرتے ہیں اور شیم کرتے ہیں. ہم نے ایک نیا کنسیپٹ یہاں انٹروڈیوس کیا ہے چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے اوپر، نیمنگ اینڈ فیمنگ، تاکہ اس سرکاری معاملات کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو دیانتدار بھی ہیں اور ایفیشینٹ بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بروں کا اور مافیاز کا گروپ فوراً بن جاتا ہے، وہ سارے جڑ جاتے ہیں. تو ہم اس دفعہ ایک لے کے چل رہے ہیں پورا پروگرام. ہم ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ڈھونڈیں گے، سروے کریں گے، ان کے اوپر ہم ڈاکومنٹریز بنائیں گے، ان کو 9 دسمبر کے دن ان کو اسٹیج پہ لائیں گے، ان کو اس لحاظ سے جو ہے اپریشیٹ کیا جائے گا. اور اچھے لوگوں کا بھی ایک اسی طرح کولیشن گروپ بنائیں گے جو پبلک سیکٹر کے اندر کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، کیونکہ یہ تخم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اور اگر اس تخم کی انکریجمنٹ نہ کی گئی، اس کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی، تو یہ تخم آہستہ آہستہ ایمانداری کا کمپلیٹ طور پہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس پہ ہم اسپیشل پروگرام لانچ کر رہے ہیں، انٹیگریٹی آئیکن، اس کو ہم نے نام دیا ہے انٹیگریٹی آئیکن. اور اس میں ہم پبلک کو بھی انوائٹ کریں گے، پبلک بتائے گی کہ ہاں فلاں افسر بڑا ایماندار ہے. وہ اس لحاظ سے ہم ایک سروے کرنے کے بعد اسٹیبلش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مرضی پہ کوئی ایماندار بن جائے گا اور کسی کی مرضی پہ کوئی بے ایمان بن جائے گا. ہم پبلک سروے لے کر اس کو اوپر اٹھائیں گے اور پبلک جس چیز کو کرے گی پھر اس پہ ہم اپنی ویریفیکیشن کریں گے، گراؤنڈ چیک کریں گے. گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے واقعی یہ شخص اس قابل ہے، پھر اس کو ہم پروجیکٹ کریں گے. اس کی ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے اس کو پوزیشن بھی دی جائے گی، اس کی اپائنٹمنٹ اس لحاظ سے کی جائیں گی جہاں پہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کو سرٹیفکیشن اور ایوارڈ بھی دیے جائیں گے. تو یہ اس کو سارے سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈائریکٹریٹ بھی قائم کیا ہے. اور یہ ڈائریکٹریٹ جو پروونشل انسپیکشن ٹیم ہے جس میں بڑے اچھے قابل لوگ ہیں اور بہت بڑا وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے، وہ ایک ڈائریکٹریٹ کا کام کرے گا. ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے گا اور اس پہ ہماری بریفنگ شروع ہو چکی ہیں. ہر ایک سٹیک ہولڈرز آ رہا ہے، اپنی پلاننگ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھی فنڈنگ ہوگی، طریقہ کار ہوگا، وہ اس کو ہم لے کے چلیں گے. اور
اس کا بیسک ذمہ داری یہ ہوگی اس ڈائریکٹوریٹ کی کہ کوارٹرلی بیسس پہ یہ اپنی سروے رپورٹ پیش کرے گا، اور پھر اسی پروگرام کے اندر، اسی پلان کے اندر ہم جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ لائیں گے، اور اس کا ہر سال میں ایک تھرڈ پارٹی سروے ہوگا، دیکھا جائے گا کہ یہ پلان نیچے سے لے کر اوپر تک کس حد تک یہ جو ہے وہ اس نے اثر ڈالا، یا اس کے کیا فوائد تھے، اس کے اندر جو غلطیاں ہوں گی ان کو درست کیا جائے گا، تاکہ آئندہ کے لیے اس کو کمپریہنسو اور ڈیٹیل پلان بنایا جا سکے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ آخر پہ یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں میڈیا کا رول باقی رہا ہے، اس میں بھی آپ اپنا رول ادا کریں، ہمیں کنٹریبیوٹ کریں اویئرنیس کے اندر، یعنی کہ امر بالمعروف کے اندر، تاکہ اس سوسائٹی کے اندر سے اخلاقیات، کیونکہ کرپشن کی بیسک وجہ اخلاقی انحطاط ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، جو مارل ڈی ویلیویشن ہماری ہو چکی ہے اس کو اوپر اٹھانا ہے۔ اور میڈیا آنکھیں ہیں، میڈیا کان ہے، میڈیا بہت پراثر قسم کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان الفاظ کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری آواز باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، ہماری سپورٹ کریں گے اس معاملے میں۔ باقی معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ وہ ایک بنیادی طور پر، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے کے چلیں، جو ہماری بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ وہ حکومت میں ہونے والی کرپشن کو قبول نہیں کرتی، جیسا کہ اعظم سعودی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے اسپیکر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں جو کام کیے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو محکمہ خوراک میں گندم کی خریداری کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آیا تو اس میں آپ نے ملازمین کے خلاف کارروائی کر دی ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں اس میں صوبائی خوراک منسٹر بھی جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی کچھ بھرتیوں کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی تھی، کیا اس حوالے سے آپ نے تحقیقات کی ہیں؟ میری پہلی درخواست یہ ہوگی کہ جو سامنے میں نے آپ کو اویئرنیس پلان دیا ہے، اس پہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں اور پھر ہم مل کر کوئی جسے کہتے ہیں نا کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے چلے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیے ہیں، 3-4 سوال اکٹھے کر دیے ہیں آپ نے، اس میں میرا یہی آپ سے گزارش ہے کہ جتنی بھی یہ پی ٹی آئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کی جو انکوائریز ہیں یا جو کچھ بھی ہے، یہ اینٹی کرپشن سے ہٹ کے ہے۔ یہ میں نے کہا نہیں، یہ پریونشن کے اندر یہ فال کرتی ہے، یہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سائیڈ ہے۔ اس میں اندر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس کس طرح کی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تاکہ مس گورننس کہیں پہ نہ ہو، بیکاز زیادہ تر جو لاسز ہوتے ہیں حکومت کے ایکسچیکر کو، وہ مس گورننس سے ہوتے ہیں، مس مینجمنٹ سے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس پہ ایمفیسس ہے، اور جو بھی آئے گا ریڈار کے اوپر اس کو نہ، چاہے وہ کرپشن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کا بھی محاسبہ پورا کیا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کی یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے، نہ یہ جواب دہ ہے چیف منسٹر کو، نہ یہ جواب دہ ہے کسی منسٹر کو، یہ صرف جواب دہ ہے عمران خان کو، اور اس کی جتنی بھی فیڈ بیک ہوتی ہے وہ خان صاحب کو واپس جاتی ہے، وہیں سے ٹاسکنگ ہوتی ہے اور وہیں سے فیڈ بیک ہماری جاتی ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ سب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پلان تھا کہ اینٹی کرپشن فورس بنانے کا، اطلاع یہ ہے کہ وہ فورس بنانے میں بیوروکریسی آگے آ گئی، اس لیے آپ لوگوں نے دوسرا پلان، متبادل پلان تیار کر دیا۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ 3 جوتیں ہیں اینٹی کرپشن کی۔ یہ ماڈرن ماڈل جتنے اٹھا لیں، ہانگ کانگ، سنگاپور، بوٹسوانا، ہمارا جو نیکس ہے نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی، اویئرنیس، آگاہی، یعنی امر بالمعروف علیحدہ چیز ہے، پریونشن آف کرپشن علیحدہ ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں انفورسمنٹس کی، یعنی کہ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کا۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لا ہے وہ صرف گورنمنٹ سرونٹس پہ معکوس ہے۔ اس سے پہلے جو لا ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ کے اوپر معکوس ہے۔ ہم ایسا لا بنانا چاہتے تھے، بیکاز یاد رہے کہ میگا کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب پبلک ریپرزنٹیٹو، میرا ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، ساتھ اس کے بیوروکریٹ اور پبلک سے مافیا، یہ تینوں ملتے ہیں، تو ٹائپالوجی آف کرپشن میں ہم پڑھاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں میگا کرپشن۔ یہ جو ہم ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے چیف منسٹر سے لے کے تمام منسٹرز کو اس کے اندر ایز اے ایکیوز پرسن لے کے آ رہے ہیں۔ ان کا بھی محاسبہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح گورنمنٹ سرونٹ کا ہوگا۔ تیسرا، ہم نے مافیاز کو، اسپیشلی قبضہ مافیا ہو گیا، ڈیفالٹر والے ہو گئے، اس طرح کے جتنے بھی مافیاز ہیں، پبلک چیٹنگ پبلک ایٹ لارج، جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، بے نامی جو زمینیں رکھتے ہیں،
ان ایکسپلینڈ ویلتھ جن کے پاس ہے، ہم ان کا بھی لا لے کے آ رہے ہیں تاکہ مافیا کا بھی محاسبہ کیا جا سکے، پبلک آفس ہولڈر کا بھی محاسبہ کیا جا سکے، اور گورنمنٹ آفیسرز کا بھی محاسبہ کیا جا سکے۔ ان کی کولیشن کو توڑنے کے لیے اس لا کو بنایا جا رہا ہے۔ بیوروکریسی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، بیوروکریسی نے بلکہ بڑھ کر اس میں جو ہے کوآپریٹ کیا ہے۔ ان کی چند ایک جس سے کہتے ہیں نا پروٹیکشن آف بیوروکریسی از امپورٹنٹ، تاکہ وہ فیصلے رائٹ فیصلہ صحیح فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اس لیے اس لا کے اندر ان کو ہر طرح کی وہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ آپ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ غلط فیصلہ کرنا ہر ایک کا جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایرر آن ٹو دا رائٹ سائڈ از اے ڈیوائن، جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے غلط فیصلہ۔ اس فیصلے کے اندر جب میلیفائڈ انٹینشن آتی ہیں تو پھر لیفٹ سائڈ پہ جب جاتا ہے تو پھر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ غلط فیصلے تو ہم روز کرتے ہیں، تو غلط فیصلے پہ جو پکڑ ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک انڈیمنیٹی اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں دینے کی، بلکہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر بیوروکریٹس کے کوئی قدغن نہ لگے، وہ فیصلہ کر سکے جو بھی اس نے فیصلہ میرٹ کے اوپر کرنا ہے۔ تو اس طرح کی باقی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم کور کر رہے ہیں، اور یہ ابھی انشاءاللہ جلد کیبنٹ کے اندر بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد اسمبلی میں بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا، بیکاز یہ ایک وائٹ کالر کرائم آپ کو پتہ ہے کہ 2024 کی امینڈمنٹس کے بعد جو NRO 2 تھا وہ وائٹ کالر کرائم ملک کے اندر سے مکمل ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت صوبے کے اوپر جو ہے اوور آرچنگ وائٹ کالر کرائم کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی ایکٹ ہمارے اوپر وائٹ کالر کرائم پر لاگو نہیں ہوتا۔ نیب کا جو لا ہے، آپ 50 کروڑ تک آپ کو کرپشن معافی ہے، آپ کر سکتے ہیں، 99 بندوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کو معافی ہے۔ آپ نے اگر اپنے نام پہ جائیداد بنا دی ہے، انتہائی بیوقوف قسم کے اگر آپ بندے ہیں تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسوسیٹ بیوی بچوں کے نام بنا دیے تو پھر بھی آپ کو معافی ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیب کے ایمبر سے باہر ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت ساری سیکشنز ہیں جو اڑا دی گئی ہیں، لہذا نیب کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نیب کا اس وقت کوئی، اس لیے نیب کی جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ کے پاس آ رہی ہیں کہ جی آپ بتا دیں کسی ڈپارٹمنٹ کو، یہ کام کر دے وہ کام کر دے، بیکاز ان کے ایمبر سے ہر طرح کا جو ہے وہ کیس جو ہے جو اینٹی کرپشن کا ہے، وائٹ کالر کرائم کا ہے، جو میری سمجھ ہے، میں نے 13 سال نیب کی نوکری کی ہے، میں اس قانون کو سمجھتا ہوں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا صوبہ ویسے ہی غریب ہے، 50 کروڑ سے اوپر کرپشن کرنے کے لیے بڑی محنت اور بڑا عرصہ وقت چاہیے، اتنا ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے کوئی 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن کرے گا، ارب تک جائے گا، تو انہوں نے اس لمٹ کو ہی اوپر کر دیا ہے۔ اس طرح سے چیٹنگ کا ہے، میرے اگر صوبے کے 60 سے 70 بندے دھوکہ دہی میں شکار ہو جاتے ہیں تو نیب مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے اپنے ایکٹ کے اندر رکھا ہے کہ 99 تک جو لوگ ہوں گے اگر وہ ان کو دھوکہ دیا جائے گا تو ہمارا ایکٹ اس پہ لاگو ہوگا، اور 99 سے اوپر جائیں گے 100 تک تو پھر ہم وہ نیب کے حوالے کر دیں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی اس کے اندر کور ہو سکیں۔ تو یہ ایکٹ بنے گا انشاءاللہ، اور یہ بہترین قانون ہوگا، اور میں آپ کو اپنے اس سے دعویٰ کر سکتا ہوں وثوق کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ اس پورے ملک کے اندر یہ ایکٹ جو ہے ایک اسپیسیمن ہوگا انشاءاللہ۔ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ 2025۔ کابینہ کے ایجنڈے سے بھی ریموو کیا گیا ہے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ایکٹ کب تک ہے امپلیمنٹ یا پاس کروایا جا سکے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس ایکٹ نے جانا ہے آج سے پتہ نہیں 50 سال بعد تک، ایسے ہی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ایکٹ پاس ہوا اور ہفتے یا مہینے بعد دوبارہ چینج کرنے ختم کرنا ہے۔ اس لیے اس کے ہر لیول پہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، اس کو ہم اس نے ایک کمیٹی کے طور پر اس کو ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو ری رائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اس طرح کا ایکٹ بن سکے کہ یہ آج سے 50 سال 40 سال تک جو ہے یہ جو ہے نا افیکٹو رہے۔ تو ہم اس کے اوپر ڈیلیبریشن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ٹائم فریم میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس میں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ وثوق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چیف منسٹر کے بیہاف کے اوپر بتانا چاہتا ہوں، حکومت کے بیہاف پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایکٹ نے انشاءاللہ لازمی بننا ہے اور اس نے انفورس ہونا ہے، بیکاز ہماری اینٹی کرپشن فورس اس وقت جو ہے اس کی جو ہے کنوکشن ریٹ وہ 1% ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 1%۔ 1% کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم کنوکشن ریٹ ہے۔ تو ہم
ایسا لا لے کے آ رہے ہیں کہ یہ 1% سے تقریباً 80% پہ جائے, کہ وہ جو 99 غلط کیسز بنتے ہیں وہ نہ بنے, وہ ایک ہی کیس بنے جو کہ صحیح کیس ہو. تو اسی طرح کے کیس جو ہے نا وہ 80 بنے صحیح, 15 یا 20 غلط نہ تو قدرتی سی بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس کنوکشن ریٹ کو بڑھائیں, اس کی جو ریکوری ہے سسٹم اس کو بہتر کریں. ریکوری کا علیحدہ اس کے اندر ہم نے سیکشن رکھی ہے تاکہ ریکوری جو, کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے اینٹی کرپشن جو ہماری حکومت کی یا ملک کی یا عوام کے ٹیکس کی چوری کیے ہوئے پیسے کو لوٹے ہوئے کو واپس لا سکتا ہے. نہ کوئی عدالت لا سکتی ہے, نہ کوئی ہمیں اور لا کے دے سکتا ہے. اس لیے ہم نے ایک ریکوری سسٹم اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس لوٹے ہوئے پیسے کو ہم ریکور کر سکیں. ادھر سے ابھی ادھر سوال لے تھے. اس پلان پہ عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ اس پہ عمل نہیں, یہ پلان ہے پرماننٹ پلان ہے پورے سال کا. یہ شروع ہو رہا ہے فرام جنوری سے لے کے 9 دسمبر تک اس سے جانا ہے, اور اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں گی ہر سال کے سروے کے بعد, اور یہ اس وقت امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. پی آئی ٹی نے اس پہ بریفنگ لینی شروع کر دی ہے, اور ایک ایک اسٹیک ہولڈر سے ہم ان کی TORs کے حساب سے پلان لے رہے ہیں, اور اس کو ابھی سے ہم نے شروع کر دیا ہے, آلریڈی امپلیمنٹیشن میں جا چکا ہے. نیکسٹ نصاب میں ہوگا یہ چیزیں؟ نیکسٹ سلیبس جو آ رہا ہے اس میں ہوگا یہ جو آپ نے؟ نہیں, یہ تو علیحدہ پلان ہے حکومتی لیول کا, اس کے اندر ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ سلیبس کے اندر چینجز جو لانی ہیں وہ اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا مختلف حلقوں کی جانب سے صوبائی حکومت کے وزراء پر کرپشن کی بات ایک سیکنڈ, ہاں جی پلیز. صاحب آپ نے تو اپنی دلچسپی کی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی, لیکن ہماری دلچسپی کی چیزیں کچھ اور ہے جو آپ سے ہم سننا چاہ رہے ہیں. ہاں بتائیں جی, بتائیں جی. سر ایک تو میرے بھائی نے سوال کیا لیکن اس نے اپنے جواب نہیں دینے کی کوشش کی ہے. سر پورا یہ جو گندم کا کیس ہے 1700 میٹرک ٹن گندم اور اس میں سے 7 میں سے 3300 بوریاں بھی غائب ہے خالی. یہ مجھے اتنا بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے میگا کرپشن کی ڈیفینیشن ہمیں دی ہے, تو کیا یہ میگا کرپشن ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پبلک ریپرزینٹیٹیو بھی انوالو ہے. ایک میرا یہ سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو نگران دور حکومت نے ایک میگا اسکینڈل ادویات کے میڈیسن کے حوالے سے ہوا تھا, کچھ 4 ارب اور 44 کروڑ سے زائد رقم کی, اور وہ کہ اس کیس میں بیوروکریسی اور انہی بیوروکریٹ کو بڑے اچھے پوسٹوں پہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے. سابق وزراء بھی اس میں ملوث رہے ہیں. اس کی انکوائری بھی ہوئی تھی, انٹرنل کمیٹی بنائی گئی تھی, اور اس میں ایک ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ اینٹی کرپشن اس میں مزید کارروائی کر لے. اس میں 1 ارب 95 کروڑ سے زائد رقم کے میڈیسن کی پرچیاں تھی لیکن میڈیسن نہیں تھی. تو اس کیس کا کیا بنا؟ وہ اس کی اینٹی کرپشن نے ابھی تک کیا کیا؟ آپ نے کہا نا کہ یہ تقریباً 17 کروڑ اور 90 لاکھ کی گندم ہے جو چوری ہوئی ہے, کہ میگا کرپشن ہے. میرے نزدیک تو کہتے ہیں نا چوری کخ دی ہوئی تو چوری لکھ دی ہوئی. تو یہ میگا کرپشن اینڈ اسمال کرپشن اینڈ بگ کرپشن, مجھے پتہ نہیں یہ ٹرمز کہاں سے آئی. پہلے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. چور ہے, چاہے اس نے 100 روپیہ چوری کیا یا اس نے 1 کروڑ روپیہ چوری کیا, اس کا بس ہی اتنا چلا کہ اس نے 100 روپیہ چوری کر لیا. بڑے ڈاکو کا بس چلا تو اس نے 100 کروڑ روپیہ کر لیا. تو قانون اس چیز کو میرے نزدیک جو ہے نا وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو کرپشن ہوئی ہے گندم کی چوری کی بیکاز خیل سے ہوئی ہے, اور اس پہ ہم نے FIR بھی درج کر لی ہے اور لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا ہے, اور اس میں جو لوگ انوالو ہوں گے ڈیفینیٹلی آگے جب انویسٹیگیشن مزید بڑھے گی تو ہم ان تک بھی پہنچیں گے. لیکن فی الحال جو ہے یہ جو پچھلی انٹرم گورنمنٹ کے دوران یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اور اس کے ہم جو ہے نا اس کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں. دوسری آپ نے جو بات کی ہے میڈیسنس کی, میڈیسنس میں بڑا میں کہتا ہوں کہ اسے ڈے لائٹ رابری سے کہتے ہیں انگلش میں, بہت ظلم ہوا ہے غریبوں کی میڈیسنس, اور میڈیسنس کے اوپر یہی نہیں اس کرائم ہے میرے نزدیک. دیکھیں کوئی اور اگر امبیزلمنٹ ہو جائے تو قابل برداشت ہے. اس میں آپ تقریباً 4 کروڑ 40 لاکھ جو ہمارے عوام ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا گیا ہے. اور 4.4 ارب میں سے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے 1.9 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. یہ بالکل یہ اسٹیبلش کیا ہم نے. اس کمیٹی کو میں خود کنوین کر رہا تھا, اس کمیٹی نے انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہم نے مکمل ایک ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ ساری کرپشن ہے. اور کیونکہ اینٹی کرپشن کا جو نیب کا جو لا ہے وہ سیکشن 27 وہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی انکوائری آتھرائز کر دیں تو پھر اینٹی کرپشن اس کو انکوائر نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اس کی انکوائری آتھرائز کی ہوئی تھی. تو یہ جتنے بھی فائنڈنگز تھیں
ایز پر لا پھر انہوں نے ہم سے جو ہے نا یہ انکوائری ان کے پاس یہ شفٹ ہو گئی ہے. ہم نے یہ اچھا ہوگا وہاں پہ کہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو یہ 2 ارب روپیہ ہے اس کو آپ ریکور کر کے ہمارے خزانے میں واپس کریں, بیکاز ان کے پاس ریکوری میکینزم پلی بارگین کے اندر اب بھی موجود ہے, اور یہ کرپشن 50 کروڑ سے اوپر کی ہے, اس لیے ان کے پاس اس پر یہ کیس چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسہ ریکور ہوگا. تھینک یو ویری مچ.